کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا۔ کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر۔ پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا، باقی کدھر گئے؟ باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا۔ اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ البروج جو ہے یہ خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود جو تھے یہ یمن کے پاس کرسچنز تھے۔ اس زمانے کے ظاہر مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا پیغمبر مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن اہل عرب اس واقعے سے واقف تھے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ یمن میں ایک بادشاہ نے توحید کی دعوت قبول کرنے کی پاداش میں اہل ایمان کو بہت بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں آگ جلا کے زندہ جلایا تھا۔ سر تکلیفوں سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ جو پرسیکیوشن کرسچنز کی ہوئی ہے نا کئی سو سال تک، آپ سوچ نہیں سکتے کن تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تو یہ اصحاب الاخدود کے واقعے سے یہ لوگ واقف تھے، اس کا ذکر اس میں آ رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو صحیح مسلم میں بالکل اینڈ پہ جا کے ملیں گی۔ اصحاب اخدود کا پورا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا۔ صحیح مسلم شریف میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ میں نے 4 لیکچرز دیے تھے معجزات، کرامات، استدراج کے اوپر، مسئلہ نمبر 131 ABCD۔ اس میں جو ڈی پورشن تھا اس میں نے اولیاء اللہ کی 10 کرامات جو صحیح سند سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں نا وہ میں نے کور کی تھی۔ ان میں سے ایک کرامت اصحاب اخدود والی بھی تھی جو میں نے اس میں کور کی تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے۔ صحیح مسلم شریف میں اس کا واقعہ یوں ملتا ہے کہ یمن میں ایک یعنی وہ بادشاہ تھا جو بیسیکلی ہے تو یعنی یہودی تھا، اس وجہ سے وہ عیسائیوں سے زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن جو ہے پیغمبر مانتے ہیں بلکہ اس میں غلوف کر کے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے۔ اب ان کا آپس میں تو اکٹھ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایک شخصیت جو ایک طبقے کے لیے خدا کے درجے پہ فائز ہو اور دوسرا اسے جو ہے نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہوں، تو ان کا آپس میں اکٹھ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو یہودیوں نے سازش کر کے کس طرح عیسائیوں کو دبوچا ہے کہ 8 یہودی اور عیسائی ایک پیج کے اوپر ہیں، ورنہ 20ویں صدی کے آغاز سے پہلے تک تو یہ قتل و غارت کا بازار گرم تھا ان کا آپس میں۔ یہ تو اسرائیل جب بنا ہے اور دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں آئی ہے تو آج جو ہے وہ ایون یہودی مٹھی بھر ہونے کے باوجود عیسائیوں کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں اکانومی کی وجہ سے۔ تو ہم نے جس ایرا میں جس وقت میں آنکھ کھولی ہے، یہ جو زمین کی جو حقائق ہیں وہ زمینی حقائق بدل چکے ہیں، اور اس کو بدلے ہوئے 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا۔ 100 سال اگر آپ پہلے چلے جائیں تو یہ جس طرح سنی شیعہ اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے نا، اس سے بھی بڑھ کے عیسائیوں اور یہودیوں کا اختلاف تھا، جنگیں ہوتی تھیں آپس میں۔ بہرحال وہ یہودی بادشاہ تھا، اس نے عیسائیوں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ تو اس بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو موت آ جائے گی، تو مجھے کوئی ایک اپنا لائق سا کوئی رعایا میں سے کوئی لڑکا ڈھونڈ کے دو جسی میں تربیت کروں اور میں اپنا سارا علم اسے ٹرانسفر کرتا ہوں۔ تو بہرحال ایک نوجوان لڑکا بڑا انٹلیکچوئل رعایا میں سے چنا گیا، وہ جادوگر کے حوالے کیا گیا، تو وہ اسے جادو سکھایا کرتا تھا۔ اب وہ جادوگر کے پاس جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا عیسائی،
تو وہ اس کے پاس وہ لڑکا رکا کرتا تھا، اس راہب کی باتیں خدا شناسی کی، توحید کی اسے بھانی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ اس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. یعنی اس نے اسلام، اس زمانے میں کرسچینٹی اسلام ہی تھا، وہ قبول کر لیا. اب وہ دیکھیں جادو بھی سیکھتا تھا اور پیرلل میں دین بھی سیکھتا تھا. ایک دن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا زمین سے اور اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر کا مذہب مردود اور اس عیسائی راہب کا مذہب مقبول ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. ظاہر یہ کرامت ہی ہونی تھی، ایک پتھر سے آپ اتنے بڑے جانور کو. تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ مر گیا. تو وہ پھر راہب کے پاس آیا تو راہب نے کہا کہ تم تو اب مستجاب الدعوات ہو گئے ہو، تو اب تم پہ اللہ کی طرف سے تکلیفیں بھی شروع ہو جائیں گی، اور جب کوئی ایسی صورتحال بنے تو تم نے میرا نام ظاہر نہیں کرنا. ظاہر ہے پھر مجھے بھی رگڑا لگے گا بیچ میں. جان بچانے کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے. حسین تو ہر کوئی نہیں بنتا نا سر. پھر کہتے ہیں جی حسین کیوں کھڑا ہوا تھا، باقی کدھر گئے؟ باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟ وہ ہر ایک تو نہیں حسین ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اب وہ صاحب کرامت تو ہو گیا، اب لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ مطلب مادرزاد کوڑی اندھے آتے تھے، وہ دعا کرتا تھا، شفا ہو جاتی تھی. کرتے کرتے جب بادشاہ تک بات پہنچی، اس نے کہا یہ تو دوسرے مذہب میں چلا گیا الٹا اس کو سکھانے کے لیے. تو اس نے کہا جی اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، قتل کروائیں گے. اور وہ جب کوئی بندہ اس کے پاس علاج کروانے کے لیے آتا تھا تو وہ پہلے کہتا تھا اللہ کو ایک مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانو. تو وہ بھی پہلے کہتا تھا اللہ کو مانو پھر میں تمہارا علاج کروں گا. تو اس طرح پھر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. بادشاہ کو فکر لگ گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اس کا علاج اب یہ ہے کہ اس کو قتل کروایا جائے. تو اس نے فوجی بھیجے گرفتار کر کے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے پھینکا جائے. پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اس نے وہاں پہ دعا کی، وہ سارے فوجی نیچے گر پڑے، وہ بچ گئے. پھر اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر کے اندر لے گئے، اس نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، وہ بچ گیا، باقی سارے الٹ گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اس کو اب کیسے قتل کیا جائے، کیونکہ مستجاب الدعوات تھا. تو اس نے بادشاہ کو خود مشورہ دیا کہ ایک طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو، تم پڑھو بسم اللہ رب الغلام کہہ کے مجھ پہ تیر چلاؤ تو میں مارا جاؤں گا. اور یہ اس نے بہت زبردست چال چلی، اور اس نے کہا اس کے لیے تمہیں پبلک اکٹھی کرنی پڑے گی، اپنی ساری رعایا کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کو ماننا پڑے گا. تو یہ ایک ساری رعایا تک تبلیغ ہو جاتی کہ ہاں اللہ کے نام پہ اسے مارا گیا ہے تو یعنی اس کا مذہب درست ہے. تو اس نے کہا میں نے جان تو جانی ہے تو اللہ کے لیے جائے نا، اور میں مر جاؤں اور ایسا اختلافی نوٹ لکھوں کہ تبلیغ بھی ہو جائے. حضرت حسین ابن علی نے یہی کیا نا. 72 بندوں کے ساتھ وہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بدماش حکومت کا سامنا تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ دیا کہ میں مر جاؤں تو آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہے آپ تھوڑے سے بھی ہوں، اس کی پرواہ نہیں کرنی. تو آج تک دیکھ لیں دنیا میں جہاں بھی سچائی کے لیے تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو مثال حسین ابن علی کے لیے کی دیتے ہیں. مخالفین کو جو یاد رکھا گیا ہے وہ بھی حسین کی وجہ سے یاد رکھا گیا، ورنہ ان کی کیا اوقات تھی. تو اس نے بھی یہی کہا کہ رعایا اکٹھی کرو پبلکلی، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے چلاؤ تیر تم مارا جاؤں گا. بادشاہ نے یہی کیا. تو جب وہ بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے وہ چلائی گئی اللہ کے نام سے شروع، اور جو اس غلام کا رب ہے یعنی وہ سب اللہ کے ہی بندے ہیں، غلام ہیں، تو وہ تو مارا گیا لیکن ساری رعایا نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا اس کا مذہب حق ہے. تو سارے مسلمان ہو گئے. وہ ایک کو کیا مارنا تھا، ساری رعایا ہاتھ سے چلی گئی. پھر اس نے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی اور اہل ایمان کو آفر رکھی کہ یا تو ایمان چھوڑے یا آگ میں جلائے جائے. ہائے ہائے ہائے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1
اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2 اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3 کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ جلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایمان نہ چھوڑے. ایمان کی مٹھاس اس بندے نے چکھی ہے. لوگ ایمان نہیں چھوڑ رہے، زندہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. دودھ پیتا بچہ تو بولتا بھی نہیں ہے. جب اسے آگ میں پھینکنے لگے نا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں جان اپنے بچے کی وجہ سے نا جان بچانے کے لیے میں دین چھوڑ دوں. تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پہ ہے. اللہ اکبر، یعنی یہ کرامت تھی. تو پھر ان ماں بیٹا کو بھی جلا دیا. وہ تو خیر دنیا میں جلے نا تو سیدھے جا کے جنت میں لینڈ کیا. تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے. آپ دیکھیں کہ اصحاب الاخدود کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہید ہوئے 40 سال ہو چکے، پھر اس کے بعد بھی 40 سال، یعنی 100 سال بعد قرآن نازل ہو رہا ہے آلموسٹ. اور اللہ اپنے بندوں کو نہیں بھولا اور اس کے اندر ذکر کیا ان کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے جنہوں نے اہل ایمان کے ساتھ یہ کچھ کیا. دنیا میں ٹھیک ہے کھلی چھٹی ہے، لیکن آخرت میں پکڑے جائیں گے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جو وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کی اور قیامت کے دن کا مالک یوم الدین، سب کی قسم. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے کھائی کھودنے والے. حالانکہ مارے کون گئے تھے؟ جو کھائی میں پھینکے گئے تھے. اللہ نے کہا وہ نہیں مرے، وہ تو زندہ ہیں. شہید تو مرتا نہیں ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے مارے گئے اصحاب الاخدود جنہوں نے وہ گڑھے کھودے تھے. النار ذات الوقود، جبکہ وہ آگ بڑے ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، یعنی یہ منظر دیکھ رہے تھے اہل ایمان کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس پر گواہ تھے. ظاہر آپ اگر یہ رومنس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، یہ لوگ بھی یعنی بھوکے شیروں کو زندہ انسانوں پہ چھوڑ دیتے تھے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا کہ کیا کیا طریقے انسانوں کو اذیت اور عذاب دینے کے ان لوگوں نے ڈیوائز کیے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا تکلیف دینے کا. خود کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے سامنے یہ منظر ہوتا تھا کہ اہل ایمان کو جلایا جا رہا ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے تو نہیں ناپسند کیا مگر اس بات کو کہ مسلمانوں نے ایمان لے کر آئے مسلمان اللہ پر جو غالب ہے اور اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اس مقدس جرم کی پاداش میں انہوں نے زندہ انسانوں کو جلا دیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ اللہ ہے. زمین و آسمان کے مالک اللہ کے اوپر وہ ایمان لائے صرف ایمان لانے کی پاداش پہ، کسی پہ کوئی تکلیف نہیں، کسی کو کچھ نہیں انہوں نے کہا، بس اس مقدس جرم میں انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ منظر دیکھا ہے، اللہ کو بھولا نہیں ہے وہ منظر جو تم نے اہل ایمان کے ساتھ کیا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ تکلیف دی تھی، یعنی ان کو آگ میں جلایا. ثم لم یتوبوا، اس کے بعد وہ توبہ کے بغیر مر گئے. فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے تو ہم نے عذاب جہنم رکھا ہوا ہے. ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے وہاں پہ آخرت کی آگ ہے جس میں ان کو جلایا جائے گا. انہوں نے تو دنیا کی آگ میں جلایا نا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ان کو اس پاداش میں اس آگ کے اندر جلایا جائے گا.
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल इख्तियार किए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए तो ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। दुनिया में तो वो नाकाम हो गए जिनको उन गढ़ों में डाला गया। एक माँ ही समझ सकती है कि उसको अपने बच्चे समेत मार दिया जाए, उससे उसकी जिंदगी छीन ली जाए, उसके बच्चे की भी जिंदगी छीन ली जाए। तो दुनिया में तो बज़ाहिर वो नाकाम है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं वो सबसे बड़ी कामयाबी पे फायज हो गए, क्योंकि आखिरत की जिंदगी हमेशा की है, दुनिया की जिंदगी तो आरजी है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। ये दुनिया में तो कोई शख्स किसी शख्स को एक दफा ही मौत दे सकता है ना, और अल्लाह ताला लाखों दफा जिंदा करके लाखों दफा मौत देने पर कादिर है। अल्लाह की पकड़ से कौन बच सकता है? देखे ना, दुनिया में ज्यादा कौन, जैसे वो आपको पता है कुरान हकीम में ही आता है कि जब जादूगर ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम पे, तो फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें सूली चढ़ा दूंगा तुम्हारे मुखालिफ सिमत के हाथ पांव कटवा के। तो पता है उन जादूगरों ने क्या कहा था कि तू जो कुछ भी करेगा दुनिया की जिंदगी में कर सकता है ना, एक दफा ही मौत देगा दे ले, फिर तो हमेशा की कामयाबियां हमारी मुकद्दर है। लेकिन अल्लाह से इंसान नहीं भाग सकता। अल्लाह के जो काबू आ गया वो एक दफा मौत तो नहीं, जब चाहे जितनी दफा मौत की तकलीफ से गुजारे और तकलीफ दे। कुरान हकीम में आता है हम जब इनकी खालें जल जाएंगी नई खालें इन्हें देंगे ताकि इन्हें अजाब और फील हो। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, बेशक पहली दफा भी उसने पैदा किया और दोबारा भी वही पैदा करेगा। वो कादिर है। पहली दफा किसी काम को करना मुश्किल होता है, दोबारा करना तो मुश्किल नहीं होता। वहुवल गफूरुल वदूद, वो तो बहुत बख्शने वाला है और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। यानी अल्लाह ताला माज़अल्लाह कोई फनाटिक नहीं है कि इंसानों को अजाब दे के उसे कोई खुशी महसूस होती है। दुनिया में बाद लोग ज़हनी मरीज हो जाते हैं ना, फनाटिक हो जाते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो, या अक्सर आपको अमेरिका में तो ये भी अगले दिन भी खबर आई थी, 22 बंदे कत्ल कर दिए एक गोरे ने। तो वो एक ज़हनी मर्ज भी होता है, किसी को खून में लत-पत देख के उनको खुशी महसूस होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती किसी को अजाब देने में। अल्लाह तो बख्शने वाला है और बड़ी मोहब्बत करने वाला है। लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं कि पकड़ेगा नहीं मजलूमों को, नहीं। वो अल्लाह ताला के अदल का तकाजा है, क़िस्त का तकाजा है, वो आदिल है। उसके अदल का तकाजा है कि मुजरिमीन को सजा दे और अहले ईमान को जजा दे। ज़ुल अर्शिल मजीद, वो तो अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला। फ़अआलुल लिमा युरीद, वो हर वो चीज करता है जो वो चाहता है। हम तो हर वो चीज नहीं कर सकते जो चाहते हैं, वरना इंसान अपने आप को मौत से बेनियाज कर लेता। कोई इंसान अपने आप को मौत से बेनियाज कर सकता है? नींद से, खाने पीने से, पेशाब से। और अगर कोई इंसान ये सारे काम करने में कामयाब हो जाए तो खुदा की जरूरत ही उसे कोई नहीं है। अगर मुझे मौत ना आए, मुझे तकलीफ ना आए, मुझे भूख ना लगे, मुझे नींद ना आए, तो खुदा मेरी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने ये कमज़ोरियाँ इंसान में रखी इसलिए ताकि इंसान को अपनी कमज़ोरियों का एहसास हो कि 24 घंटे में एक दफ़ा नहीं सोओगे, अगले 24 घंटे तुम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। वो अल्लाह ही, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे नींद आती है ना ऊँघ। अब ये है कहने को तो बड़ा सिंपल सा जुमला है, लेकिन इसमें क़यामत मुज़मिर है कि नींद ना आना, ऊँघ ना आना। कोई दुनिया का दलेर से दलेर आदमी, बड़ा मेडिकली फिट भी हो, 2 दिन उसे जगराते पे रखे ना, फिर उसे आप थोड़ा सा काम कहें, वो चलते चलते भी ऊँघ के गिर पड़ेगा। ये कमज़ोरी है इंसान के साथ अटैच। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ने ये सारी कमज़ोरियाँ दूर कर दी। सही मुस्लिम में हदीस, अब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ता निदा करेगा अल्लाह की तरफ से, जन्नती हो तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। आज के बाद तुम बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे। आज के बाद तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। और उम्र भी 30 साल हमेशा रहेगी। और चौथी चीज तो बहुत आला है कि अब तुमसे रब कभी नाराज नहीं होगा, हमेशा राजी रहेगा। यानी जन्नत में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिससे आपको ये टेंशन हो। दुनिया में तो इंसान 10 दफा सोचता है यार ये किया अल्लाह नाराज ना हो जाए। जन्नत में कोई ऐसी चीज नहीं जहां आपको ये सोचना पड़े कि ये करने से नाराज ही ना हो जाए। दुनिया में सोना हराम, जन्नत में हलाल। दुनिया में रेशम हराम,
جنت میں حلال، دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں حرام، جنت میں بے شمار۔ جن کی شادی نہیں ہوئی تو جنت کی فکر کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کا یہ کرنا اتنا کامل ہے کہ وہ پابند بھی کسی کا نہیں۔ سورہ الانبیاء میں ایک بڑی کریٹیکل آیت ہے، مسئلہ تقدیر میں جو کئی ایشوز ہیں ان کا جواب صرف وہی آیت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ ول آف گاڈ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے اولاد کی پیدائش کا ذریعہ عورت کو کیوں بنایا، مرد کو کیوں نہیں بنایا؟ انصاف تو یہ تھا ایک دفعہ عورت کو بنایا جاتا تو ایک دفعہ مرد کو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ول آف گاڈ ہے، اس کو بین کیا گیا، اس پہ کلام نہیں کرنا۔ گیون سرکمسٹانسز میں تو سوال ہو سکتا ہے، ول آف گاڈ کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کیوں کیا ایسا۔ اللہ چاہتا بغیر پیغمبروں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا، تو اللہ نے پیغمبروں کا وسیلہ کیوں رکھا؟ اللہ کو نہیں پوچھ سکتا۔ اب چونکہ اس نے پیغمبروں کو وسیلہ بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اب جس نے اللہ تک پہنچنا ہے اس نے پیغمبروں کے پیٹرن پہ پہنچنا ہے۔ جو پیغمبروں کے راستے سے ہٹ کے اللہ تک پہنچا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کوئی عمل کر دے، 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ رول ماڈل پروفٹ کی ذات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان بڑے لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون و سمود، فرعون کی اور سمود کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین فرعونی اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، بڑے بڑے لشکروں والے تھے، کس طرح اللہ نے ان کو الٹ کے رکھ دیا، عذاب دنیا کی زندگی میں دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تو جھٹلانے میں مصروف ہیں۔ کافر سے مراد جو بھی حق بات سے اناد کر دے، چاہے وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو یا بغیر کلمہ گو۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تو اللہ کو جھٹلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ اتنا چھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ واقعی گھیرا ہوا ہے۔ انسان اللہ سے بھاگ سکتا ہے؟ زیادہ کوئی اپنے آپ کو مار لے گا نا، وہ پھر زندہ کر لے گا۔ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اس لیے الٹیمیٹلی راہ یہ ہے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے۔ انسان کا چھٹکارا اس کے سوا نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آتا ہے نا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے جنو انس، اگر طاقت ہے تو زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کے بتاؤ نا، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت کو پاؤ گے، اللہ ہی کی حکومت کو پاؤ گے۔ خدا ہے ایسا جس سے چھٹکارا ممکن۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو قرآن ہے بڑی عزت اور شرف والی کتاب، فی لوح محفوظ، جو اصل میں تو محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر۔ یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے نا، یہ اس کی مصدقہ فوٹو کاپی ہے، آپ سمجھ لیں۔ اصل جو قرآن ہے نا وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، یہ وہاں سے اتارا گیا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ لوح محفوظ سے باقی کتابیں بھی اتاری گئی ہیں۔ اب اس ایک آیت پہ بھی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ ہائے بخاری مسلم کی حدیث ہے، دونوں میں۔ مشکات میں آپ کو اللہ کی رحمت والے چیپٹر میں دوسری جلد میں ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔